دوستوں، ماہ شعبان المعظم کی وہ مبارک اور بابرکت رات تشریف لا چکی ہے جس کا ہر مسلمان بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی پہلی چاند رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص عمل جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے، اور جو بندہ بھی ماہ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر یعنی چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ بابرکت عمل پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دیں گے۔ دوستوں، ماہ شعبان کی چاند رات کو اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ آج ماہ شعبان کی پہلی چاند رات کو میں 33 بار اللہ کا نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اگر 900 کروڑ بھی مانگو تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستوں، ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اسے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسے کامیابیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آیا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب بارات کی رات ہے جس میں رب کریم ہر بندے کے نامہ اعمال کو کھولتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اسے رمضان کا پڑوسی کہا جاتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس نام کے طفیل رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی پہلی چاند رات ہے، اور یہ چاند رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھتے ہیں تو صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو بہت جلد نتیجہ اس کا مل جاتا ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ شعبان کی پہلی رات یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں، آج میری وہ دکھیاری بہنیں، وہ میرے دکھیاری بھائی جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو دوستوں آج ماہ شعبان کی پہلی رات یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر کر دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی پہلی رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ اس رات کے اندر جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کا یہ نام مبارک 33 بار پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد بہت جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اللہ والوں، یہ مہینہ ہمارے کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور برکت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ والوں، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج کملی والے آقا کے مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا؟ اللہ والوں، ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔
یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ ماہ شعبان کو مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کے وظیفے میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو آپ نے اللہ کے ایک نام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جو لوگ سال 2024 میں پچھلے سال رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملبوس رہے، آج ماہ شعبان کی پہلی رات اللہ کے ایک نام کے ساتھ صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کی پہلی رات یہ اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستوں، جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے اپنا مہینہ کہا تو پھر کیوں نہ کملی والے آقا کے مہینے میں رب سے مانگا جائے، اور جب کملی والے آقا کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی حاجات کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، انسانی روپ میں آتے ہیں۔ آپ اور میرے اتنے کامل تو نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے۔ پھر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پھر اللہ کریم اثرات پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج دکھوں کا مارا ہے، کوئی غموں کا مارا ہے، بیماری سے پریشان ہے، تنگ دستی سے پریشان ہے، تو دوستوں آج ماہ شعبان کی پہلی رات یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پوری رات موجود ہے۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ اس دن کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، لوگ سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، پارکوں میں اور لوگوں کے گھروں میں دوستیاں، یاریاں ان میں گزار دیتے ہیں، لیکن دوستو یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے۔ آج یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ آج اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ شعبان کی پہلی رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا یہ نام پڑھنے سے مل جائے گا۔ ماہ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ہر لمحے رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے، میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، میرا رب تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں خود لکھ دیا کہ دنیا کی ہر شے رب کی طرف سے ہے، تو پھر کملی والے آقا کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیں، دل لگا کر مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، بچوں کی طرح مانگیں۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ دوستوں، آپ ایک بار رب کریم سے اپنی ماں کی طرح ضد کر کے تو دیکھیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ وہ کیوں نہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، وہ کیوں نہ آپ کی خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ تو دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔
ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप करे देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह शाबान की पहली रात की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह शाबान की पहली रात का वास्ता। ए मेरे मालिक मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा। जो मेरे मौला बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिस्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ए मेरे मालिक मौला, हमारी ज़बान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी ज़बान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, तेरे सामने हाथ फैलाकर मेरे मौला बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनकी शोहरों की भी गुजरे। ए मेरे मालिक मौला, बिलखुसूस गाजा फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की हर दम खैर फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। और मेरे मालिक मौला, इन सब को अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा, कुफ्फार को नेस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे मालिक मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। ए मेरे मालिक मौला, जो मैंने मांगा अता फरमा, जो ना मांग सका अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। हम सब ने कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। अल्लाह वालों, आज माह शाबान की पहली रात है, चांद रात है। इस रात को दौलत वाली रात भी कहा जाता है। आप लोगों के पास पूरी रात मौजूद है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ें। आप सुबह नमाज फजर से पहले पहले पढ़ सकते हैं। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी कोशिश होती यही है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप अच्छी तरह इसको पढ़ सकें। क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, जितनी ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबियों के इतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को तवस्सुल से मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वजीफा कितने ज्यादा करामत हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा। अब दोस्तों, अमल क्या है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो के साथ मुलाहिजा फरमाएं। दोस्तों, ना तो कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चलते फिरते पढ़ लो, दुकान में, दफ्तर में, कारोबार में पढ़ लो, सफर के दौरान पढ़ लो। लेकिन याद रखिएगा कि माह शाबान की
پہلی رات اگر ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آج ماہ شعبان کی پہلی رات دوستی، یاری، رشتہ داری، گھومنا پھرنا چھوڑ کر 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر پورا سال یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں خود چل کر آئیں گی۔ اگر آپ نے آج ماہ شعبان کی پہلی رات کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر نہ رزق آئے گا، نہ دولت آئے گی، نہ کامیابی آئے گی، پھر در بدر کی ٹھوکروں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ مشکل وقت میں یہ دوستی، یاریاں، رشتہ داریاں، سب سے پہلے یہی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے دوستوں اپنے رب کو خود منانا ہے، آپ نے اپنے گھر کے حالات کو خود بہتر بنانا ہے۔ خدا را اس عمل کو لازمی کریے گا۔ سب سے پہلے قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوستوں پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، لا علاج بیماری کا حل، قرض سے نجات، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی رحمتیں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، پورے سال کے رزق کا انتظام کرانا چاہتے ہیں، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج ماہ شعبان کی پہلی رات ہے، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات جھولیاں بھر کر دے گی۔ آج مانگتے وقت اپنے پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل پڑھتے دوران آپ جو بھی مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ تو پھر کیوں رب کریم سے وہ مانگیں جس کی آپ اور میں خواہش مند ہیں۔ اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو رب کریم کے یہ وہ صفاتی نام ہیں کہ جن کی قدر و طاقت بہت زیادہ ہے، اور جب یہ شعبان کی چاند رات میں پڑھے جاتے ہیں تو ان کی قدر و منزلت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا وہابو جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، یا رزاقو جس کا مطلب ہے روزی دینے والے، یا غنیو جس کا مطلب ہے ایک غنی کرنے والے۔ اللہ والو جب کوئی بندہ ماہ شعبان کی پہلی رات میں یا وہابو یا رزاقو یا غنیو پڑھتا ہے جس کا مطلب ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو یہ ایسے اسم اعظم ہیں جو ایک رات میں تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، وہ ماہ شعبان کی پہلی رات کو یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج وقت ہے خزانے لوٹنے کا، آج وقت ہے جھولیاں بھرنے کا۔ اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی پہلی رات ہے، یا وہابو کو پڑھ لو۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج رب کریم سے 1 لاکھ مانگو گے 70 لاکھ مل رہا ہے۔ آج ماہ شعبان کے مہینے میں انعامات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غیبی فرشتے آپ کی حاجات کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ آئے آج آپ کو مانگنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو
11 बार पढ़ना है और इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, तवज्जो ध्यान खुलूस नियत के साथ पढ़ते चले जाएं। या वहाबू या रज़ाकु या गनियो 1 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकु या गनियो 2 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकु या गनियो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू या रज़ाकु या गनियो को 11 बार पढ़ना है और 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जितनी तवज्जो से पढ़ेंगे उतनी ही जल्द रब के कमालात, रब के मोजज़ात देखने को मिलेंगे। या वहाबू या रज़ाकु या गनियो पढ़ते दौरान अगर आप 11 हाजात और 11 ऐसी हाजात जो आपको नामुमकिन लगती हैं, जो इंसानी अकल कहती है कि ये काम हो नहीं सकता, आप 11 बार या वहाबू या रज़ाकु या गनियो पढ़कर देखिएगा। आप 11 बार या वहाबू या रज़ाकु या गनियो पढ़ते ही 11 की 11 हाजात पूरी हो जाएंगी, 11 की 11 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, 11 की 11 मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आपने सिर्फ 11 बार या वहाबू या रज़ाकु या गनियो को पढ़ना है। अल्लाह वालों, मेरा नहीं ख्याल कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आप या वहाबू या रज़ाकु या गनियो को 11 बार पढ़ लेंगे। और अगर 11 बार या वहाबू या रज़ाकु या गनियो पढ़ने से आपकी 11 हाजत पूरी हो जाए, वो भी जो नामुमकिन हो, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। ये वजीफा कुरान मजीद की लाडली प्यारी और ताकतवर सूरत का वजीफा है। ये सूरह कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। माह शाबान की पहली रात में पढ़ ली जाए तो इस घर के तमाम अफराद अपने अपने मकसद में कामयाबी, उरूज और तरक्की पाते हैं। उस घर में रहमतें बरकतें बरसना शुरू हो जाती हैं, उस घर में गैबी फरिश्ते आ जाते हैं। माह शाबान के महीने में सूरह कौसर बेहद आजमूदा अमल है। आपने आज माह शाबान की पहली रात सूरह कौसर को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफा हाथों से निकल गया, आपको वजीफे की समझ नहीं आई तो पूरा साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज माह शाबान की पहली रात है। वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर पढ़नी है। सिर्फ 7 टाइम्स पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने वाला बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, माह शाबान की पहली रात ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ने वाला हो, 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों के खजाने आपके मुकद्दर में लिख दिए जाएंगे। वो जो एक एक रुपए को तरसने वाले हैं, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, वो आज सिर्फ 7 बार सूरह कौसर पढ़कर देख लें, वो मांगने वाले से बांटने वाले हो जाएंगे। जिस घर में इतनी गुर्बत है कि लोग आपको ताना देते हैं, आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आपको देखकर रास्ता बदल लेते हैं कि कोई पैसे ना मांग ले, जो लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मायूस हो चुके हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग समझते हैं कि बेहद मुशक्कत के बावजूद भी, बेहद कोशिशों के बावजूद भी, बेहद सिफारिशों के बावजूद कामयाबी मुकद्दर हो नहीं रही, तो आज या वहाबू या रज़ाकु या गनियू और सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, रब की जात जब देने पर आती है ना ही शक्लें देखती है, ना ही आमाल देखती है, छप्पड़ पढ़कर आता फरमा देती है, रहमतों से झोलियां भर देती है, रुकावटों को हटा देती है। बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा कैसे पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 7 टाइम्स पढ़ना है, 7 बार सूरह कौसर पढ़नी है। 7 बार सूरह कौसर बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने वाला 7 आसमानों और जमीनों का रिज़्क़ मांगे तो रब की जात गैब से लाकर कदमों में रख देती है। गैबी फरिश्ते रहमतें बरकतें लेकर झोलियां भर जाती है। गैबी फरिश्ते मुंह से निकली हर बात को पूरा कर जाते हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज माह शाबान की पहली रात सिर्फ 7 बार सूरह कौसर पढ़ते ही मिल जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो बताए गए तरीके से तरतीब से अपने मकसद को जहन में रखते हुए ये वजीफा पढ़ ले।
انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے، آپ جتنا مانگیں گے، آپ جیسا مانگیں گے، رب کی ذات کوثر نہیں کثیر سے نوازے گی۔ اگر کوئی بندہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا چلتا کاروبار بند ہو گیا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، پریشانیاں ہیں، تو سورہ کوثر ہر پریشانی کا حل ہے، ہر بندش کا توڑ ہے، ہر نظر بد کا حل ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کے کمالات بتانے شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ماہ شعبان کی پہلی رات یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کریم کی رحمتیں لوٹنا چاہتے ہو، رب کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو یا وہاب یا رزاق یا غنی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں آپ لوگوں کی قبول ہوتی ہیں۔ اور آج تو ماہ شعبان کی پہلی رات ہے تو آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب سے اپنی بخشش کرانی ہے۔ آج اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا جاتا ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، رب کریم سے مانگنے کی باری ہے، اپنی حاجات کو پوری کرانے کی باری ہے۔ تو فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کریں۔ آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ آج ماہ شعبان کی پہلی رات ہے، ابھی بھی کوئی بندہ رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رب کی بہاروں کو لوٹنا چاہتا ہے۔ آج یہ دو اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔